نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے درس کا آج دوسرا حصہ پیش ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اولاً صرف ایک روزہ یعنی عاشورے کے دن کا فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے فرض کیے گئے، پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو شروع میں اختیار تھا، چاہے تو وہ روزے رکھیں اور چاہے تو فدیہ ادا کر دیں، یعنی ہر روزے کے بدلے میں آدھا سا گیہوں یا 1 سا جوں صدقہ کر دیں۔ پھر یہ اختیار بھی منسوخ ہوا اور روزے لازم کر دیے گئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہو کھاؤ اور سو کر اٹھ کر پھر کچھ نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت سلمہ کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دے دیا گیا، مگر جمع کرنے کی اجازت پھر بھی نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں جمع بھی حلال کر دیا گیا۔ ان سب چیزوں کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اس آیت میں اجمالی حکم ہے۔ یوں سمجھیے کہ اولاً کلمہ پڑھنا فرض ہوا، پھر نماز فرض ہوئی، پھر زکوٰۃ، پھر روزے، پھر جہاد، پھر حج۔ در منصور نے فرمایا ہے کہ نماز میں بھی تبدیلیاں ہوئیں اور روزے میں بھی تبدیلیاں ہوئیں۔ نماز معراج میں 5 وقت فرض ہو کر 5 کم ہو کر 5 باقی رہ گئی۔ پھر اولاً ہر وقت میں 2 رکعتیں فرض تھیں، اس کے بعد سفر میں 2 رہیں اور اقامت میں بعض نمازیں 4 اور 3 کر دی گئیں۔ کچھ روز بیت المقدس کی طرف، پھر کعبہ مکرمہ کی طرف کو منہ کر کے نمازیں ادا ہوئیں، اور روزے میں مذکورہ 6 تبدیلیاں جو ابھی پیش کی گئیں وہ واقع ہوئیں۔ یوں تو روزے میں سینکڑوں حکمتیں ہیں، اسی لیے ہر قوم اس کو عبادت جانتی رہی ہے، اگرچہ طریقوں میں قدر اختلاف ہوا ہے۔ کچھ حکمتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک و صاف تھی، اسی لیے گناہوں سے بھی وہ محفوظ رہی۔ اجزائے جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر جب یہ دونوں ملے تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے ضرورت مند ہوئے اور گناہوں میں مبتلا۔ ضرورت تھی کہ اب بھی کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد رہے اور پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ روزے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ روح اور نفس دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جن کا مقام جسم انسانی ہے۔ ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کے ضعف کا سبب ہے۔ نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے قوی ہوتا ہے اور روح نیک اعمال سے قوی ہوتی ہے، تو ضرورت تھی کہ کچھ روز بھوکا رکھا جائے تاکہ نفس جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے اور انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ شادیوں کی محافل میں کس قدر
رزق کو برباد کیا جاتا ہے۔ اگر انسان غور کرے اور روزے کا تصور کر لے تب اس کو غذاؤں کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ روزے سے بھوکوں پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ غنی اپنی بھوک یاد کر کے فقیر کی بھوک کا پتہ لگاتا ہے۔ روزے سے بھوک کے برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے۔ اگر کبھی کھانا میسر نہ ہو تو انسان گھبراتا نہیں ہے۔ بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب بھی ڈاکٹر اور طبیب لوگ کہتے ہیں کہ فاقہ بہت بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ اس سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے اور جسم انسانی کے اندر فاضل رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں، جس سے کہ انسان صحت یاب ہوتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نفس دن میں تو کھانے پینے اور شب کو سونے کی رغبت کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کی مخالفت یوں کرائی کہ کبھی دن میں تو روزوں کا اور رات میں نمازوں کا حکم دیا کہ ماہ رمضان میں دن کو کھانے سے باز رہو اور رات کو تراویح اور تہجد کی نمازیں پڑھا کرو۔ نماز، سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی کرتے ہیں، مگر روزہ جو ہے وہ صرف انسان ہی کی عبادت ہے۔ فرشتے اور دوسری مخلوق بلکہ غالباً جنات پر بھی روزے فرض نہیں ہیں۔ یہ انسانی خصوصیات سے ہے، اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم فرمایا گیا کہ انسانوں سے خطاب ہوا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج صرف انسانوں پر ہی فرض ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ساری عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب میں کرنا ہے اور روزے کے اندر چھوڑنا ہے، لہذا اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے اور بندہ لینے والا ہے۔ یا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں، مگر روزہ نہیں چھین سکتے۔ وہاں ان سے فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ ایک روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں اس کا بدلہ ہوں گا، یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت ہے اور روزہ جو ہے وہ بدلہ ہے خالق جنت۔ تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزے میں عشق کا غلبہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کے لیے دنیاوی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ جس طریقے سے کہ وضو اور غسل جسم کی گندگی کو دور کر کے انسان کو عبادت، تلاوت اور مسجد میں آنے کے قابل بنا دیتا ہے، ایسے ہی روزہ روح کو پاک کر کے دربار یار کے لائق بناتا ہے اور مشاہدہ جمال اور ہم کلامی رب ذوالجلال کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف لے جاتے تو روزے رکھ کر جاتے، توریت لینے کے لیے 40 روزے رکھے۔ روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے۔ جس کی غفلت روزے سے بھی دور نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنے کو رنج و غم اور آخرت کی فکر میں مبتلا رکھے، کیونکہ یہ نفس کا آخری علاج ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے دن ماہ رمضان اور قرآن عظیم روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ 3 شخص بہت بد نصیب ہیں۔ ایک وہ کہ جو آقا علیہ السلام کا نام شریف سنے اور درود پاک نہ پڑھے۔ دوسرا وہ کہ جو ماں باپ کا بڑھاپا پا کر جنت حاصل نہ کرے، اور تیسرا وہ شخص ہے بد نصیب کہ جو رمضان کا مہینہ پائے
اور جہنم سے آزادی حاصل نہ کرے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، یہ صرف تمہارے ہی اوپر نہیں بلکہ تم سے اگلوں پر بھی فرض کیے۔ اس کی غرض یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ درس کو سن کر آپ پر شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔